السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ حیدر نیوز۔ فہمیدہ اپنی ساس اور خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں تو صلح صفائی سے دن گزرتے رہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کے درمیان نوک جھونک کا سلسلہ دراز ہونے لگا۔ نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول خراب کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ فہمیدہ کو محسوس ہوا کہ اب وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ روز روز کی لڑائیوں کی وجہ خاندان بھر میں رسوائی ہو رہی تھی اور الگ رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساس کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ فہمیدہ کا ماموں سمجھدار حکیم تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور اپنی داستان غم سنانے کے بعد کہا، مجھے تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ میں اپنی ساس سے پیچھا چھڑا سکوں۔ فہمیدہ کے ماموں اس کا مسئلہ سمجھ گئے، لہذا انہوں نے اس کے حل کے لیے حکمت عملی اپنائی اور کہا، بیٹی اگر تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال کرو گی تو سب تم پہ شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ ایسا جسم میں اثر پھیلائیں گی۔ بس تم ہر روز کچھ اچھا پکانا اور اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا، اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پہ شک نہ کرے تو یہ خیال رکھنا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت ہی دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ بالکل سکی ماں جیسا برتاؤ کرنا۔ فہمیدہ نے ماموں کے ان باتوں پر عمل کا یقین دلایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جڑی بوٹیاں لے کر گھر چلی آئی۔ اب وہ موقع بہ موقع کوئی اچھی چیز پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی۔ کسی بھی معاملے میں ساس بات کرتی یا ڈانٹتی تو وہ ماموں جان کی نصیحت کے مطابق غصے پر قابو رکھتے ہوئے اپنی ساس کی خدمت کرتی اور ہر بات کا جواب حسن و اخلاق سے دیتی۔ 6 ماہ گزر گئے، اب گھر کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ فہمیدہ کی خدمت، باادب گفتگو اور سلیقہ شعاری ساس کو اس قدر بھائی کہ وہ اسے بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ ساس کی طبیعت میں نرمی، بہو کی جانب جھکاؤ اور بیٹی جیسا سلوک دیکھ کر فہمیدہ بھی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ فہمیدہ کے اس عمل نے پورے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ اس کا شوہر بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھا۔ پورے خاندان میں اس کی سلیقہ شعاری اور اچھے اخلاق کی دھوم مچ گئی تھی۔ اب فہمیدہ ایک دن پھر اپنے ماموں سے ملنے گئی اور کہنے لگی، تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے یہ میں جڑی بوٹیاں اپنی ساس کو نہیں کھلا رہی۔ اب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ وہ میں اپنی ساس کو اس کے زہر سے کیسے بچا پاؤں جو میں نے انہیں دے دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں تو کوئی جادوئی شے تھی۔ میری ساس تو بہت بدل گئی ہے، بلکہ میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں۔ ماموں جان مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر دیا ہی نہیں تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ تو طاقت کی تھی تاکہ تمہاری ساس کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے ذہن اور رویے میں تھا، لیکن وہ تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ جاؤ اور خوش و خرم زندگی گزارو۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی عزت کریں، آپ کے حقوق ادا کریں، تو آپ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں، ان کے حقوق پورے کرنے میں لگ جائیں۔ نتیجہ کیا آئے گا، پریکٹیکل کر کے خود دیکھ لیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمارے معلوماتی اور دلچسپ نوٹیفیکیشن سے آگاہ رہ سکیں۔